السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی اسپیشل ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی یونیک طریقے سے کڑی پکوڑا بنانا بتاؤں گی۔ تو چلے آئیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے میں نے ایک بڑے پیاز کو اس طریقے سے باریک باریک کاٹ لیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پہ میں نے ایک پیالی آئل شامل کر دیا ہے۔ اب پیازوں کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے۔ یہاں پہ میرے پاس 1.5 کلو دہی موجود ہے اور 1.5 پاؤ بیسن موجود ہے۔ تھوڑا کر کے سارا بیسن دہی میں شامل کرتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے۔ اس کی مکسنگ آپ نے بہت اچھے سے کرنی ہے تاکہ بیسن کی بالکل بھی گٹھلیاں نہ بنے۔ آج کی یہ ریسپی بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اگر آپ نے پہلے کبھی کڑی نہیں بنائی، آپ فرسٹ ٹائم ٹرائی کرنے والے ہیں تو بھی آپ اس ترکیب سے بنائیے۔ یہ بہت ہی زیادہ آسان ہے اور آپ اسے بہت ہی آسانی سے بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ بھی مزیدار سی یہ کڑی بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ سے کوئی بھی پوائنٹ مس نہ ہو پائے۔ میں نے آپ کے ساتھ اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے کڑی بنانا شیئر کی ہے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ اور دونوں ہی طریقے بہت ہی زیادہ آسان ہیں، بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں۔ آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا اور اس طریقے سے بھی ضرور بنائیے گا اور پھر بتائیے گا آپ کو کون سا طریقہ زیادہ بیسٹ لگتا ہے۔ نیکسٹ اس میں شامل کریں گے آدھا گلاس پانی۔ آدھا گلاس پانی شامل کرنے کے ساتھ ہی اب اس میں مسالے شامل کر دیں گے۔ مسالوں میں ہم لے لیں گے 4 چمچ لال مرچ پاؤڈر۔ مرچیں شامل کرنے کے بعد پھر سے اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے آدھا چمچ ہلدی۔ نیکسٹ اس میں شامل کریں گے 1.5 چمچ نمک یا حسب ذائقہ۔ اب مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے۔ بھونائی اس کی بہت اچھے سے کرنی ہے، اسی سے ہماری آج کی کڑی میں اس کے فلیورز بڑھ جائیں گے۔ تو نیکسٹ اب ہم نے اس میں شامل کرنی ہے 2 سبز ہری مرچیں۔ اب ایک ٹماٹر لے لیں گے، اس کو 2 ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد اس میں شامل کر دیں گے۔ آج کی یہ ریسپی بہت ہی زیادہ یونیک ہے، بہت ہی زیادہ پسند کی جانے والی ہے۔ آپ بھی اس ریسپی سے کڑی ضرور بنائیے گا، یقیناً آپ کے گھر والوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو اس طریقے سے مسالے کو بہت ہی اچھے سے بھونیں گے، تقریباً 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کی ہم نے بھونائی کرنی ہے۔ مسالہ بہت ہی اچھے سے بھون چکا ہے، اب اس میں آدھا گلاس پانی شامل کر دیں گے۔ نیکسٹ اب اس میں جو دہی اور بیسن والا مکسچر ہم نے ریڈی کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے۔ اس طریقے سے کہ چھنی کی مدد سے ڈالیں تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی گٹھلیاں نہ بنیں اور ہمیں جیسا لیکوڈ چاہیے، فائن لیکوڈ ہمیں مل جائے۔ کیونکہ اس میں پانی بہت زیادہ جائے گا تو اب اس پانی کو بھی ہم اسی میں سے گزار کے استعمال کریں گے تاکہ بیسن بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ کوشش کیجیے گا جتنا پانی بھی اس میں سے آپ نکال سکیں نکال لیں تاکہ بیسن بالکل بھی ضائع نہ ہو۔ اس کے بعد پانی اس میں اور شامل کریں گے، اس پتیلے کو پورا اچھے سے بھر دیں گے۔ آج کی کڑی بہت ہی زیادہ یمی بننے والی ہے، امید ہے آپ کو بھی یہ ریسپی پسند آ رہی ہوگی۔ اگر اچھی لگ رہی ہو تو پلیز لائک بٹن کو پریس کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی ایسی ریسپیز لا سکوں۔ میرے چینل پہ آپ کو کڑی کی ایک اور ریسپی ملے گی، وہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے پسند کی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کی جائے۔ اب تیز آنچ پہ اس کو 1 سے 2 ابال آنے دیں گے۔ جیسے اس میں 1 سے 2 ابال آ جائیں گے تو دھیمی آنچ پہ اس کو ہم نے گھنٹے کے لیے پکانا ہے۔ سب سے ایک اہم پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی پکائی کس طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ نے اس کو دھیمی آنچ پہ زیادہ دیر کے لیے پکانا ہے کیونکہ یہ جتنے اچھے سے پک کے گاڑھی ہوگی اتنی ہی زیادہ ڈیلیشیس بنے گی۔ دیکھیں اس میں ابال آ چکے ہیں تو اب آگ کو دھیما کر دیتے ہیں اور اس کو پکنے دیتے ہیں۔ اب پکوڑوں کی تیاری کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے یہاں پہ آلو، پیاز اور پالک لے لی ہے۔ اب ان سبھی چیزوں کو بہت ہی باریک باریک کاٹ لیں گے۔ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں بہت ہی باریک باریک کٹ کیا ہے کیونکہ جو کڑی میں ہم نے پکوڑے ڈالنے ہوتے ہیں ان کے مٹیریل کو زیادہ موٹا نہیں کاٹتے، اس طریقے سے باریک باریک کاٹتے ہیں۔ اب ان کو بہت ہی اچھے سے دھو کے اس میں باقی مسالے شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں 1 کپ بیسن شامل کریں گے۔ نیکسٹ اس میں جائیں گی 2 چمچ پسی ہوئی لال مرچیں، 1 چمچ زیرہ اور 1 چمچ سوکھا ہوا ثابت دھنیا لے لیں گے، اس کو ہاتھوں کی مدد سے کرش کر لیں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے۔ نیکسٹ اس میں 1 چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ اس میں 1 چمچ نمک شامل کر دیں گے۔ اب ان سبھی چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی شامل کرتے رہیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے رہیں گے۔
پانی آپ نے اس میں اتنا ڈالنا ہے کہ یہ بہت ہی اچھے سے مکسچر بن جائے. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس میں بس اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ بیسن اور پانی کا بہت ہی اچھا سا مکسچر بن جائے. اور مسلسل 1 گھنٹہ پکنے کے بعد اب یہاں پہ کڑی بھی تیار ہو چکی ہے. دوسری طرف پکوڑوں کو بھی بنا لیں گے اور اس کڑی میں شامل کر دیں گے. تو اگر آپ کو آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہو تو لائک بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی ایسی ریسیپیز لا سکوں. اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل نوٹیفیکیشن کو پریس کیجئے تاکہ آپ سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہو پائے. آج کی یہ ریسیپی ایزی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس بنے گی، سبھی کو بہت زیادہ پسند آئے گی. آپ بھی اپنے گھر والوں کو اس طریقے سے کڑی ضرور بنا کے کھلائیے گا. اسی طرح سے پکوڑے بناتے جائیں، کڑی میں شامل کرتے جائیں اور آپ کی کڑی بہت ہی زیادہ اچھی بنے گی. جیسے ہی آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا، اس میں 1 چمچ زیرہ شامل کر کے کچھ سیکنڈز کے لیے اس کو فرائی کریں گے اور پھر کڑی میں شامل کر دیں گے. اور جسٹ اس کے شامل کرتے ہی ہماری یہ مزیدار سی کڑی کی ریسیپی مکمل ہو چکی ہے. امید ہے آپ کو یہ طریقہ اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں گے. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری نیکسٹ ایسی ریسیپی تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.